class 5. How are you all? اپنی اسلامیات کی بکس نکالیں. نکالیں, پیج نمبر 122 کھول لیں. پیج نمبر 122. آج ہم نے چیپٹر ریڈ کرنا ہے مواخات. مواخات کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ زینب اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں. مواخات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن لوگوں نے ساتھ دیا ان میں سے ایک مہاجرین ہیں اور دوسرے انصار. مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور مکہ مکرمہ سے اسلام کی خاطر مدینہ منورہ یہ ہاجرین کہلاتے تھے. ہجرت کی مہاجرین کہلاتے ہیں. انصار مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہاجرین کی میزبانی اور مدد کی. اسی لیے انہیں انصار کہا جاتا ہے. انصار کا مطلب ہے مددگار یا مدد کرنے والے. آگے بھی پڑھیں. انصار کا اسلام لانا. حج کے موسم میں لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آتے تو انصار جو پہلے آپ اوپر والا سارا سمجھا لیں. آپ پڑھیں نیچے والا, پھر میں سمجھاتی ہوں. مکہ مکرمہ آتے تو انصار بھی آتے. یہ نبوت کا 11واں سال تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے زینب. حج کے موقع پر انصار کو آپ کو زینب میری آپ کی آواز آواز نہیں آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ زینب آپ کی آواز نہیں آ رہی. حج کے موقع پر انصار
میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، جو مہاجرین تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قریش کے لوگوں نے مکہ کے لوگوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی؟ ہجرت کی تھی. اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو کہتے ہیں مہاجرین. اور ہجرت کر کے کہاں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینہ میں آئے تھے. تو مکہ سے آئے تھے کچھ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر، اور مدینہ کی طرف آئے تھے. تو مکہ سے جو لوگ آئے تھے انہیں ہم مہاجرین کہتے ہیں، اور جو لوگ مدینہ میں رہنے والے تھے پہلے سے ہی انہیں ہم انصار کہتے ہیں. لیکن صرف ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو مہاجرین کر کے آئے تھے ان کی بہت زیادہ مدد کی تھی، ان کا بہت خیال رکھا تھا، اور ان کو ہر طرح کی سہولتیں دینے کی کوشش کی. یعنی جو چیزیں انصار کے پاس خود تھی نا، انصار کوشش کرتے تھے کہ ہم یہ چیزیں اپنے مہاجرین بھائیوں کو بھی دیں. جیسے اگر کسی کے پاس 2 باغ تھے تو انہوں نے اپنا ایک باغ جو ہے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ سب کو بھائی بنا دیا تھا، ایک مہاجرین کو ایک انصار بھائی بنا دیا تھا. اور جب ان کو اس کا بھائی آیا تھا تو پھر بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے بھائی کا خیال رکھے، اس کی ضرورتیں پوری کرے. تو وہ ایک دوسرے کی ضرورتیں سے پوری کرتے تھے. انصار جو تھے انہوں نے اپنے گھر میں ان کو حصہ دیا، اپنے گھر میں رکھتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے. اس کے علاوہ جس چیز کی انہیں ضرورت ہوتی تھی وہ بھی ان کو مہیا کرتے تھے. اور اگر کسی کے 2 باغات تھے تو باغ دے دیے. اس کے علاوہ اگر وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے تو اپنے کام میں شامل کر لیا. جو بھی کام کرتے تھے نا اس میں انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا. اسی وجہ سے انصار کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ انصار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے مدد کرنے والا. اور انصار نے مہاجرین کی بہت زیادہ مدد کی تھی. مارج آگے آپ ریڈنگ کریں. مارچ آپ ریڈنگ کریں. مارج آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ زینب آپ کریں ریڈنگ. انصار کا اسلام لانا. اب انصار لوگ جو تھے وہ کیسے اسلام لائے تھے؟ حج کے موسم میں حج کے لیے مکہ مکرمہ آتے تو انصار بھی آتے تھے. یہ نبوت کا 11واں سال تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر انصار کو اسلام کی دعوت دی. ان لوگوں نے دعوت سن کر فوراً اسلام قبول کر لیا اور مدینہ منورہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مجلس اور ہر جگہ اتنا تذکرہ کیا کہ بہت تھوڑے عرصے میں اسلام مدینہ منورہ میں مقبول ہو گیا. اب انصار نے کیسے اسلام قبول کیا تھا؟ وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے. نبوت کا 11واں سال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے، نبی اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تھا اس کے 11 سال بعد انصار جو تھے وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے. اور جب وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایمان کی، اسلام کی دعوت دی تھی، اور انہوں نے اس اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے. اور صرف وہ خود مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ واپس مدینہ گئے تھے حج کر کے، تو وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے انہیں بھی جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی، انہیں بھی اسلام کے بارے میں بتایا اور اپنے بارے میں بتایا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا، ان کے دل میں ان کو ہدایت دے دی. تو بہت تھوڑے سے عرصے میں بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے. آگے رشتہ مواخات. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو مواخات، بھائی چارگی کا حکم دیا تاکہ اپنا وطن اور رشتہ داروں کو چھوڑنے کی وجہ سے مہاجرین کو جو پریشانی ہے وہ انصار کی محبت اور الفت سے دور ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کے معین اور مددگار بن جائیں.
مصیبت کے وقت سب ایک دوسرے کے غم گسار ہوں، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور انتشار اختلاف سے دور رہیں۔ انصار کا احسار، انصار نے مواخات کا حق ادا کر دیا اور ایسا مخلصانہ احسار کیا جس کی مثال دنیا میں کہیں ملنا مشکل ہے۔ انہوں نے اپنا مال، دولت، زمین، جائیداد اور باغات، ہر چیز میں سے مہاجروں کو خوش دلی سے حصہ دیا۔ اس اسلامی رشتے کے قائم ہونے کے بعد انصار مہاجرین کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی ایک ایک چیز دکھا کر کہا کہ آدھا مال آپ کا اور آدھا میرا۔ انصار کی اصل دولت ان کے باغات اور کھیت تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ کھیت ہمارے بھائیوں میں برابر تقسیم فرما دیں۔ رشتہ مواخات کیسے قائم ہوا تھا؟ جب مکہ کے لوگ مدینہ منورہ پہنچے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکہ کا جو بندہ تھا اس کو ایک مدینہ کے بندے کے ساتھ بھائی مان دیا تھا، یعنی ایک مکہ کا شخص تھا اور ایک مدینہ کا شخص تھا، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اور جب ان کو بھائی بنایا تھا تو انہوں نے بھی بھائی ہونے کا حق ادا کیا تھا، اور انصار کے دل میں بہت زیادہ محبت تھی اور الفت تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے بہت زیادہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن گئے تھے اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، ہر غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، اور سب نے مل کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے تھے اور اختلافات سے دور رہتے تھے۔ وہ بات جن کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے یا اختلاف کا خطرہ ہوتا ہے ان سے وہ دور رہتے تھے، ایسی باتوں میں نہیں پڑتے تھے بلکہ بھائی بھائی بن کے رہتے تھے۔ اب انسان نے کیا کیا تھا؟ مواخات کا حق تو ادا کیا تھا۔ کیسے ادا کیا تھا؟ اس طرح ادا کیا تھا کہ اس کی مثال ہمیں دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ملی، یعنی انصار اور مہاجرین کے مواخات کے بعد ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس طرح سے کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کی ہو اور ایک دوسرے کا اس طرح سے خیال رکھا ہو۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی تھا نا، چاہے ان کے پاس پیسے تھے یا ان کے پاس مال تھا یا زمین تھی، جائیداد تھی یا کھیت تھے، جو بھی چیز تھی، باغ تھے، انہوں نے وہ ہر چیز اپنی آدھی آدھی اپنے مہاجرین بھائیوں کو دی تھی۔ اگر ان کے گھر کے 2 پورشن ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پورشن میں آپ رہ لیں، ایک میں رہ لوں گا، اور اگر ایک ہی پورشن ہوتا تھا تو وہ اس کو ہاف ہاف کر لیتے تھے کہ آدھا آپ کا آدھا میرا۔ اسی طرح اگر کھیت 2 ایک مہاجر لے لیتا تھا، ایک انصار لے لیتا تھا، اور اگر ایک کھیت ہے تو انصار اپنا آدھا اس میں سے آدھا کر کے آدھے پہ خود کام کرتے تھے اور آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتے تھے۔ اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے درمیان میں برابر تقسیم فرمائیں۔ اب مہاجرین کیا کرتے تھے؟ وہ تجارت کرتے تھے، انہیں تو کھیتی باڑی نہیں کرنی آتی تھی۔ تجارت کیا ہوتی ہے؟ تجارت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا سامان لیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کے اس کو بیچ کر آئیں، یا ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں اور اس کو بیچ کر آئیں۔ اور کھیتی باڑی کیا ہوتی ہے؟ کھیتوں میں کام کرنا۔ اب وہ تو تجارت کرتے تھے، وہ تو اپنا سامان بیچتے تھے، ان کو کھیتی باڑی نہیں کرنا آتی تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ کھیتوں میں کام کیسے کرتے ہیں۔ تو انسان نے کہا کہ کھیتی باڑی ہم خود کریں گے، اور کہ جو ہمیں اس سے پیداوار ملے گی، یعنی کھیتوں میں سے ہمیں جو حصہ ملے گا، بھی ہماری فصل ہوگی، جو ہمارے پاس پیسے آئیں گے وہ ہم ادا کر لیں گے۔ یعنی ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ کام نہ کریں، ہم کام کرتے ہیں، اور جب ہم کریں گے تو اس میں سے ہمیں جو بھی انکم ہوگی، بھی پروفٹ ہوگا، وہ سارا کچھ ہم معاف کر لیں گے۔ اس احساس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بہت دعائیں دی۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے: اے اللہ، انصار، ان کی اولاد کی اور ان کی اولاد کی اولاد اور ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ مہاجرین تجارت پیشہ تھے، ان کی ایمانی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے انصار بھائیوں پر بوجھ بنے، لہٰذا انہوں نے آہستہ آہستہ تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور ان کی مالی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے مہاجر رضی اللہ عنہم کافی مالدار ہوئے اور دین کے کاموں میں اموال فراخ دلی سے خرچ کرنے والے بن گئے۔ نتیجہ: جو لوگ دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں اور جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے اور انہیں عزت کی روزی عطا فرماتا ہے۔
اچھا، اب انہوں نے کیا تھا کہ کھیتوں میں کام کرنا نہیں آتا تھا مہاجرین کو، تو انسان نے کہا کہ ہم کام خود کر لیں گے لیکن ہم آپ کو اس میں سے حصہ لازمی دیں. اور جو مہاجرین تھے ان کو شرم آئی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بات نہیں ہے. ان کو تجارت دی تھی، انہوں نے اپنا تجارت کا کام ہی شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ ان کا تجارت کا کام بہت زیادہ پھیلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی اور بہت سارے صحابہ کرام تھے وہ بہت مالدار بن، اور پھر وہ نیکی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں اپنا مال بہت زیادہ خرچ کرتے. اور جب انسان مہاجرین کی اتنی زیادہ مدد کی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعائیں دی، اور جو دعائیں دی ان میں ایک دعا اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ جو انسان ان کی اولاد اور ان اولاد کی اولاد اور جو ان کے پڑوسی ان کے گھر کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے. اور اگر ہم دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرماتے ہیں، ہماری مغفرت بھی فرماتے ہیں، یعنی ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں عزت کی روزی دیتے ہیں. یاد رکھی بات. اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں. یعنی مہاجرین میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، ویسے تو سارے مہاجرین اور انصار اللہ تعالیٰ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی ہے، لیکن جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ میرے سے راضی ہیں. اب پیج نمبر 124 کوشچنز دیے ہوئے ہیں. مہاجر مکہ پر 5 جملوں کا ایک مضمون اپنی کاپی میں لکھیں. اور کوشچن نمبر 2 انصار مدینہ کے بارے میں 5 جملوں کا مضمون اپنی کاپی میں لکھیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، دونوں کوشچن سے آپ نے خود پڑھنے کی کوشش نہیں ہے. کل میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے اس میں کیا کام کیا ہے. کوشچن آج میں آپ کو کیا مارک کروا دیتی ہوں. پیج نمبر 125 پہ فرسٹ کوشچن ہے مہاجرین کون تھے. یہ جو کوشچن ہے ان کے آگے لکھنے LQ لانگ کوشچن، ان کے آگے لکھ لیں لانگ کوشچن. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہاں سے آپ کہہ رہی ہے. کیا آپ اسکرین پہ وہ والا مہاجرین کون بھیج تھے، لے آئے؟ پیج نمبر 122 پہ آئے. پیج نمبر 122 سیکنڈ لائن پہ لکھا ہوا ہے مکہ مکرمہ کے وہ لوگ ایمان لے آئے. ملا آپ کو؟ نہیں مل رہا. کلاس 5 ملا ہے؟ زینب آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ اپنی ہینڈ فری ہیڈ فون کو دوبارہ کنیکٹ کریں. یہ مجھے نہیں ملا. پیج نمبر 122 کی سیکنڈ لائن پہ لکھا ہوا ہے مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور مکہ مکرمہ سے اسلام کی خاطر مدینہ منورہ ہجرت کیں مہاجرین کہلاتے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے آپ اسکرین پہ ہی ایک دفعہ وہ کر لیں. نیکسٹ کوشچن ہے انصار کون تھے. پیج نمبر 122 جہاں پہ کوشچن نمبر 1 اینڈ ہوا ہے اس کے نیچے سے کوشچن نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے. پیج نمبر 122 پہ کوشچن نمبر 1 اینڈ 2 ہے، اسی کے نیچے سے کوشچن نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے. انصار مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے. یہاں سے لے مددگار یا مدد کرنے والے، جہاں پہ پیسج اینڈ ہو رہا ہے پہ کوشچن نمبر 2 فنش ہو رہا ہے. کوشچن نمبر 1 کیا ہے؟ کوشچن نمبر جہاں پہ ختم ہو رہا تھا پیج نمبر 122 پہ بالکل اس کے نیچے سے کوشچن نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے.
اور یہ کمپلیٹ پیسج کوشچن نمبر 2 کا جواب. ٹیچر 1 کا آنسر. نیکسٹ کوشچن ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو کیا دعا دی؟ پیج نمبر 124 پہ آئیں. پیج نمبر 124 سیکنڈ لائن پہ لکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو بہت دعائیں دیں. یہاں سے کوشچن نمبر 3 سٹارٹ ہے. ٹیچر کوشچن حضور صلی نمبر اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو بہت دعائیں دیں. یہاں سے کوشچن نمبر 3 سٹارٹ ہو رہا ہے اور جہاں پہ یہ پیسج اینڈ ہو رہا ہے وہاں پہ کوشچن نمبر 3 ختم ہو رہا ہے. پڑوسیوں کی مغفرت فرما یہاں تک. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے انصار بہت دعائیں دیں. ان میں سے ایک دعا یہ ہے اے اللہ انصار اور ان کی اولاد کی اور ان کی اولاد کی اولاد اور ان پڑوسیوں کی مغفرت فرما. نیکسٹ ہے مہاجرین کی تجارت کیا نتیجہ نکلا؟ کوشچن نمبر 4 پیج نمبر 124 پہ ہے. پیج نمبر 124 جہاں پہ کوشچن نمبر 3 اینڈ ہوا ہے لاسٹ پیسج. مہاجرین تجارت پیشہ تھے ان کی ایمانی غیرت گوارا نہ کیا. یہاں سے نمبر 4 سٹارٹ ہو رہا ہے. اسکرین پہ دیکھیں گے میں نے نشان لگائے بھی ہوئے ہیں ٹیچر آپ کو کوشچن پتہ چل جائے. لاسٹ پیسج مہاجرین تجارت پیشہ تھے. یہاں کوشچن نمبر 4 سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ والا پیسج کمپلیٹ. اپنا مال فراخ دلی سے خرچ کرنے والے بن گئے یہاں تک. لاسٹ پیسج کمپلیٹ کوشچن نمبر 4 کا جواب. بایوٹیک 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 اب جو یہ 4 کوشچنس کے آپ نے نشان لگائے ہیں نا ان کے ساتھ ساتھ لکھ لیں ایل کیو. جیسے 1 دکھا ہے نا تو اس کے ساتھ لکھیں ایل کیو. 2 کے ساتھ لکھیں ایل کیو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ لانگ کوشچنس کے جواب ہیں. پھر کوئی شارٹ کوشچنس کے بھی لاتی ہوں. ٹیچر فرسٹ اور سیکنڈ کا آنسر کیا ہے وہ بتا دیں لانگ کوشچن کا. ٹیچر فرسٹ اور سیکنڈ کا آنسر کیا ہے لانگ کوشچن کا بتا دیں. شارٹ کوشچنس پیج نمبر 125 پہ انسان نے کب اور کہاں سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ پیج نمبر 122 پہ آئیں. اسلام کس طرح لکھتے ہیں؟ کیا ہے پیج نمبر 122 یہاں پہ ہیڈنگ ہے انصار کا اسلام لانا.
پیج نمبر 22 پہ ہے انصار کا اسلام لانا. یہاں سے فرسٹ شارٹ کوسچن سٹارٹ ہو. کوسچن نمبر 1 کا شارٹ کوسچن یہاں سے سٹارٹ ہو اور تھرڈ لائن پہ ہے لوگوں نے دعوت سن کر فوراً اسلام قبول کر لیا. یہاں کہاں تک ٹیچر؟ حج کے موسم لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آتے یہاں سے لے کے فوراً اسلام قبول کر لیا. یہاں تک نمبر 1 ہے. کوسچن نمبر 2 مہاجرین کیا چھوڑ کر مدینہ آئے تھے؟ اس کا جواب بک پہ لکھیں. مہاجرین اپنا وطن مہاجرین اپنا وطن گھر زمین مہاجرین اپنا وطن گھر زمین اور جائیداد چھوڑ کر مدینہ آئے تھے. نیکسٹ کوشچن ہے انصار نے مہاجرین کو کیا دیا؟ پیج نمبر 123 ہے انصار کا اثار. فرسٹ پیسج انصار کی فرسٹ پیسج کی سیکنڈ لائن ہے انہوں نے اپنا مال دولت زمین جائیداد اولاد ہر چیز میں سے مہاجروں کو خوش دلی سے حصہ دیا. یہ کوشچن نمبر 3 کا جواب ہے. اس کے ساتھ 3 SQ انصار کا اثار میں فرسٹ پیسج کی سیکنڈ لائن سے کوشچن نمبر 3 سٹارٹ ہو اور جہاں پہ پیسج اینڈ ہو وہاں تک ہے تو لیکن 3 SQ. نیکسٹ کوشچن ہے مہاجرین نے کھیتی باڑی کرنے سے انکار کیوں کیا؟ پیج نمبر 123 کا لاسٹ پیسج دیکھیں. پیج نمبر 123 لاسٹ پیسج. مہاجرین چونکہ تجارت شاہ تھے اس لیے کھیتی باڑی فن سے ناآشنا تھے اس وجہ سے انہوں نے کھیتی باڑی سے منع کیا. پیج نمبر 123 لاسٹ پیسج سے سٹارٹ ہو رہا ہے نمبر 4
مہاجرین چونکہ تجارت پیشہ تھے اس لیے کھیتی باڑی کے فن سے ناآشنا تھے، اس وجہ سے انہوں نے کھیتی باڑی سے منع کیا۔ یہاں تک اس پہ لکھے 4S2 یعنی 4 ڈاؤٹ کوسچن ہے یہ آپ کا۔ نیکسٹ کوسچن ہے حج کے موقع پر اسلام لانے والے انسان نے مدینہ واپس پہنچ کر کیا کیا؟ پیج نمبر 122 پہ ہے۔ پیج نمبر 122 سیکنڈ لاسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے مدینہ منورہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مجلس اور ہر جگہ اتنا تذکرہ کیا کہ بہت عرصے اسلام مدینہ منورہ میں مقبول ہو گیا۔ اس کے ساتھ میں لکھیں انسان نے اور مدینہ منورہ لکھا ہوا ہے نا، اور کو کاٹ اور لکھیں انسان نے مدینہ منورہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مجلس اور ہر جگہ اتنا تذکرہ کیا کہ بہت عرصے میں اسلام مدینہ منورہ مقبول ہو گیا۔ یہاں تو کوسچن 5 ہے۔ اس پیج پہ ہیں، پیج نمبر 126۔ خالی جگہ کریں۔ یہ نبوت کا ڈیش سال تھا، اس میں لکھیں 11واں۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ انسان نے مواخات کا حق ادا کر دیا۔ سیکنڈ میں آنا ہے مواخات۔ تھرڈ میں آنا ہے پیداوار۔ فورتھ میں گا مہاجرین۔ فرسٹ میں آنا ہے 11واں، سیکنڈ میں مواخات، تھرڈ پیداوار اور فورتھ مہاجرین۔ کوسچن نمبر 5 ہے دیے گئے جملوں کو مہاجرین اور انصار کے کالمز میں لیا ہم نے۔ اب یہ آپ بتائیں گے، میں نہیں بتاؤں گی کہ مہاجرین کے کالم میں کون سی باتیں آئی ہیں، انصار کے کالم میں کون سی باتیں آئی ہیں۔ دین کی خاطر اپنا گھر بار کیا چھوڑا تھا، مہاجرین نے یا انسان نے؟ سن میوٹ کریں اور بتائیں جے مائز اینڈ زینب۔
دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا مہاجرین نے. اس کو لکھے مہاجرین والے کالم میں. آگے کھیتی باڑی کرنے والے. کھیتی باڑی کون کرتے تھے؟ انصار کرتے تھے. اس لکھے انصار کے کالم میں. پھر اگلا ہے تجارت کرنے والے. جو وہ آئے گا مہاجرین کے کالم میں. جو تجارت کرنے والے مہاجرین کے کالم میں آئیں گے. جی سر. یہ تجارت کرنے والے مہاجرین کے کالم میں آئیں گے. آپ کے بات کو کٹ گیا ہے، سمجھ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. تجارت کرنے والے مہاجرین کے کالم میں آئیں گے. پہلے لکھنا تھا دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑا مہاجرین میں. کھیتی باڑی کرنے والے کون تھے؟ انصار. تجارت کرتے تھے، یہ بھی لکھے مہاجرین میں. کھیتی باڑی انصار کرتے تھے دین اور تجارت مہاجرین کرتے تھے. دین کی خاطر گھر چھوڑنے کی مدد کرنا. یہ کس نے کیا تھا؟ انصار انصار نے. اس کو انصار والے کالم میں انصار لکھا.